کربلا کی وہ ریت آج بھی گواہ ہے جہاں پیاسے حسین نے باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ یہ کہانی ہے حق و باطل کی جنگ کی، یہ کہانی ہے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی۔ آئیے سنیں کربلا کا وہ دردناک واقعہ جس نے ہمیشہ کے لیے امت کو سبق دیا کہ ظلم کے آگے جھکنا حرام ہے۔ حسین اور حسن دونوں کو رسول اللہ نے اپنی خوشبو کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت یعنی رسول اللہ کا خاندان، مولا علی علیہ السلام، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں رسول اللہ کی گود میں وقت گزارا، غزوات میں شامل ہوئے، صحابہ کرام انہیں اپنی آنکھوں کی روشنی کہتے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد خلافت 4 خلفائے راشدین نے سنبھالی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور پھر حضرت علی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے مختصر خلافت سنبھالی، لیکن امت کی وحدت کے لیے خلافت حضرت معاویہ کو سونپ دی۔ یہ شرط تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد خلافت دوبارہ اہل بیت کو ملے گی، لیکن حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے تخت سنبھال لیا، جس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یزید کی حکومت میں بدعت، ظلم، شراب اور طاقت کا راج تھا، اسی لیے امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا۔ کوفہ کے لوگ بار بار امام حسین کو خطوط بھیجتے، اے نواسہ رسول، آئے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ امام حسین نے پہلے اپنا چاچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، لوگ جوق در جوق جمع ہوئے۔ ابن زیاد جو یزید کا گورنر تھا، اس نے کوفہ میں سختی کی، حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکہ دیا گیا، اسی کوفہ کے لوگوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو خبر ملی کہ کوفہ میں کوئی مدد نہیں، لیکن وہ حق کا پیغام لیے مدینہ سے نکل پڑا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کو تیار کیا، 100 کے قریب افراد، مرد، عورتیں، بچے۔ امام حسین نے کعبہ میں پناہ لیا، لیکن مکہ میں خون بہانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیا اور روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچھ لوگ روکتے رہے، واپس چلیے، کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کیجیے، لیکن امام حسین جانتے تھے یہ سفر شہادت ہے۔ یہ قافلہ کوفہ کی طرف بڑھتا گیا۔ کربلا میں یزیدی فوج نے راستہ روک لیا۔ 7 محرم کو خیمے لگے، پانی بند کر دیا گیا، ریت جلتی تھی، خیموں میں بچوں کی پیاس چیخ چیخ کر سوال کرتی تھی، کیا ہم نواسہ رسول کے خاندان کو پانی بھی نہ دیں گے؟ 9 محرم یزیدی لشکر نے حملے کی تیاری کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو جمع کیا، چراغ بجھا دیے، فرمایا، جس کو جانا ہے جائے، میں کسی پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ کسی نے بھی خیمہ نہ چھوڑا۔ حضرت علی اکبر، حضرت عباس اور حضرت قاسم سب شہادت کے لیے تیار۔ رات بھر عبادت ہوتی رہی، کچھ لوگ خیموں کے ارد گرد پہرا دیتے رہے۔ صبح عاشورہ کا سورج ظلم کو شکست دینے آ گیا تھا۔ 10 محرم تاریخ کا سیاہ دن تھا۔ یزیدی لشکر ہزاروں میں، امام حسین کا قافلہ 72 نفوس۔ پہلے حضرت علی اکبر میدان میں اترے، شیر دل جوان امام حسین کا جوان بیٹا، یزیدیوں نے نیزے برسا دیے، شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم امام حسن علیہ السلام کے بیٹے، دلہن کی عمر کے، ان کی بھی لاش کربلا کی ریت پر۔ حضرت عباس پانی لینے نکلے، بازو کٹ گئی مگر وفا قائم رہی، ایک ایک کر کے سارے شہید ہوتے گئے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ زخموں سے چور شہزادہ مدینہ کا سر قلم کر دیا گیا، سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، خیموں کو جلایا گیا، عورتوں اور بچوں کو قید کیا گیا۔ سیدانیوں کا کاروان، حضرت زینب بنت حضرت علی علیہ السلام، ظلم کے باوجود کھڑی رہی۔ قیدیوں کو کوفہ لے جایا گیا، بازاروں میں اہل رسول کو رسوا کیا گیا۔ آج بھی شام میں اس قید خانے کی نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے کربلا کے پیغام کو ہر شہر تک پہنچایا۔ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں ظلم کے سامنے جھکنا حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دی لیکن دین کو بچا لیا۔ یزید تخت پر بیٹھا مگر رسوا ہوا۔ امام حسین زندہ ہیں۔ آج بھی جب کوئی مظلوم حق کے لیے لڑتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا حصہ ہے۔ عاشورہ صرف ایک دن نہیں، یہ سبق ہے کہ جب حق کی بات آئے تو خاندان، مال، جان سب قربان کیا جا سکتا
सकता है। ये थी इमाम हुसैन की करबला की दास्तान, हक की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कहानी। क्या हम आज भी जुल्म के खिलाफ इमाम हुसैन की तरह खड़े हैं? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली तारीखी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।